معزز محتشم سامعین حاضرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی منعقدہ تقریب اس ادارے میں حفظ القرآن کی باقاعدہ کلاس کے اجراء کے موقع پر قائم ہوئی۔ بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ یہاں سے نونہالان ملت کا وہ گروہ اور وہ کھیت تیار کرے جس کے ذریعے سے وقار امت بحال ہو۔ آپ کے اس علاقے میں میں غالباً پہلی بار ہی آیا ہوں اور مجھے بڑی فرحت ہوئی کہ یہاں عصری تعلیم کے اس ادارے میں قرآن مجید کے حفظ کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید کو حفظ کرنا یہ امت پر فرض کفایہ ہے۔ اگر پورے علاقے میں ایک شخص حافظ قرآن ہوگا تو باقیوں پر بھی وہ فرض اتر جائے گا، اور اگر کسی علاقے میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے تو باقی لوگ بھی زیر بار ہوں گے۔ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، اور اس کا ظاہری اہتمام یہ کیا، حفظ کے لیے آسان بنا دیا۔ دنیا کی کوئی کتاب اس کے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے، حتیٰ کہ جو منزل من اللہ کتابیں تھیں 103 کتابیں اور صحیفے قرآن مجید کے علاوہ نازل ہوئے۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ پیغمبروں پہ اترنے والے صحیفے اور قرآن مجید۔ تو کسی بھی کتاب کا اور صحیفے کا عالم پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اسی وجہ سے وہ کتابیں محفوظ نہیں رہ سکی۔ لیکن قرآن مجید کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ 7 سال کا بچہ بھی پوری کتاب کو سینے میں محفوظ رکھ پاتا ہے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس روایت کو لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو انہوں نے اس کتاب میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا، تو ان تذکروں میں سے اس امت کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ لکھی تھی کہ وہ کتاب اللہ کے حافظ ہوں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے 9 سوال کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہی تھا، اللہم انی اجد فی الالواح امتاً اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا فاجعلہا امتی، قال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا مالک میں نے الواح تورات میں امتوں کے تذکرے پڑھے ہیں، تو ایک ایسی امت کا تذکرہ بھی آیا ہے جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گی اور وہ بے دیکھے پڑھیں گے، وہ امت میری امت بنا دے۔ قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ تو قیامت تک اس امت میں حافظ موجود رہیں گے۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ امت کے عروج کا زمانہ نہیں ہے، غلبہ امت کا دور نہیں ہے، امت کے بانکپن کا زمانہ نہیں ہے، یہ زوال امت کا دور ہے جو گزر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر قریہ میں حفاظ موجود ہیں۔ تو جب زوال امت کے دور میں اس قدر حفاظ کی تعداد ہے، تو جب امت کا غلبہ ہوتا ہوگا تو اس وقت حفاظ کی تعداد کتنی ہوتی ہوگی۔ میں ایک دن اپنے سسٹم میں یہ کہا کہ جو یہاں بچے پڑھتے ہیں ان میں جو حافظ ہیں ان کے لیے بھی کچھ وقت آپ الگ سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نکالیں تاکہ ان کی
منزل اور ان کی یادداشت پر کچھ زور دیا جائے. باقاعدہ ایک شعبہ وہاں قائم کیا ادارے میں حفاظ کے لیے. تو میں نے جب یہ ذمہ داری دوستوں کی لگائی تو مجھے انہوں نے بتایا کہ 500 کچھ حفاظ ہیں یہاں. تو ایک ادارے میں صرف 500 کچھ حفاظ ایک ادارے میں. تو آپ ذرا اندازہ کیجئے. اور بعض ممالک ہیں جس طرح مراکش ہے تو وہاں تو جس طرح سے حفظ قرآن کا رجحان ہے تو لاکھوں کی تعداد میں حفاظ دنیا کے اوپر زوال امت کے زمانے میں بھی موجود ہیں. تو جب امت کا بانکپن ہوتا ہوگا تو کیا عالم ہوتا ہوگا. یہ عصری تعلیم کا ادارہ ہے اور ہمارے ان دوستوں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ یہاں حفظ قرآن کا اہتمام بھی ہونا چاہیے اور انہوں نے اس کا اہتمام کیا. یہ الوہی اہتمام ہے, یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے کہ وہ اپنے بندوں کے دل میں یہ شوق پیدا کرتا ہے. الٹرا ماڈرن قسم کی فیملیز بھی اپنے بچوں کو حفظ قرآن کروانے کی سعادت حاصل کرتی ہیں اور بڑے بڑے لوگ جو مختلف شعبہ ہے زندگی سے ہیں, کوئی ان کا دینی باز کا بیک گراؤنڈ نہیں بھی ہوتا لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آرزو ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے. تو یہ اللہ دلوں کے اندر یہ بات ڈالتا ہے اور اس کا عملی نتیجہ پھر دنیا کے اوپر پھیلے ہوئے لاکھوں حفاظ قرآن کا ایک نظم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دین کو, اس قرآن کو, اس پیغام حق کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کا انتظام کر رہا ہے. ورنہ جو سازشیں اس وقت اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں, اگر یہ اللہ کی طرف سے انتظام نہ ہوتا تو آج قرآن بھی بدل دیا گیا ہوتا. چونکہ سویت سے لے کر شام تک اسلام کے خلاف اب نئے نئے ایڈیشن اسلام کے لائے جا رہے ہیں. اسلام ایک ہی ہے, جدید اسلام اور قدیم اسلام اور جہادی اسلام اور فلاں اسلام, یہ کیا کیا نئی اصطلاحات مگر گھڑ گھڑ کے میں دے رہے ہیں. اسلام ایک ہی ہے اور وہ صدیوں سے وہی اسلام ہے. اسلام کا کوئی جدید ایڈیشن نہیں ہے. اسلام وہی پرانا جو مسجد نبوی کی کچی چٹائیوں پر پروان چڑھا, آج کے دور جدید میں بھی وہی محمد عربی کا دیا ہوا اسلام ہے. یہ تبدیل نہیں ہو سکتا. لیکن مغرب نے اس کے لیے بہت سرمایہ لگایا, لیکن یہ نظام بدلتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا. مغرب نے اس پر باقاعدہ اپنے تھنک ٹینکس کو ٹاسک دیا کہ تہذیبیں جب بگاڑ میں آتی ہیں تو پھر ان کا حلیہ اور ان کی شکلیں ہی تبدیل ہو جاتی ہیں. لیکن اسلام میں کیا وجہ ہے کہ یہ زوال پذیر ہونے کے بعد ابھرتا ہے تو انہی خطوط پہ کھڑا ہو جاتا ہے. دنیا کی کتنی تہذیبیں ہیں, آج ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے. اور دنیا کی وہ قومیں, وہ سلطنتیں, وہ بادشاہتیں جن کا سکہ زمانے نے مانا, آج ان کا نشان بھی موجود نہیں. آج دنیا پر آپ منگول ڈھونڈو تو ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے, جبکہ ایک زمانے میں ان کا طوطی بولتا تھا. ساسانی تہذیب جب پورے بانکپن پہ آئی, 3150 سال ساسانیوں نے حکومت کی ہے اور یہ دنیا کی ایک سپر طاقت بن کے یہ 150 حکمران یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے. اور آج پرشین امپائر, آج ان کی قبروں کے نشانات کے علاوہ وہ بھی مسخ ہو چکے ہیں. آپ کو اس ساسانی تہذیب کے کوئی آثار تو ملیں گے اور وہ بھی کتب میں, لیکن آج اس تہذیب کا, اس تمدن کا آپ کو نام بھی نہیں ملے گا. کہاں گیا خاقان, کہاں گئے فراعین, کہاں گئے دنیا کے بڑے بڑے کج کلا اور ان کے دیے ہوئے نظام.
آج وہ ملیارڈ ہو گئے۔ 3150 سال جن کا طوطی بولتا تھا اور ناقوس بچتا تھا، آج ان کا تذکرہ بھی موجود نہیں ہے۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ آج ذکر بھی موجود نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا میں، اصل یہ ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہے یہ اچھا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ بات کو سمجھنا اور سمجھانا اس کے لیے سنجیدگی کی بہت اور ضرورت ہوتی ہے۔ پرجوش خطابات اور لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کر کے بات کرنا یہ بھی ایک اسلوب ہے، لیکن چونکہ میں اس اسلوب کا شخص نہیں ہوں، اس لیے میں معذرت کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس لگتی ہے۔ تو میری صرف آرزو یہ ہے کہ 10-15 منٹ آپ خاموشی سے مجھے سن لیجیے، ہو سکتا ہے کام کی کوئی بات آپ کی یادداشتوں میں محفوظ ہو جائے۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے، میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد۔ کیونکہ داد پر اور امداد پر تقریریں چلتی ہیں، تو میں یہ سوچ رکھتا ہوں کہ اس سٹائل کو جو قبول کرتا ہے اس کی مرضی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ خاموشی سے تفہیم کا چونکہ انداز ہے تو پوری توجہات اگر مبذول رہیں تو توجہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو دوبارہ اپنی گفتگو کی طرف آؤں گا کہ بڑے بڑے کج کلاہوں اور شہنشاہوں کے نام اور ان کی تہذیبوں کے نشان مٹ گئے، لیکن کیا وجہ ہے منگولوں نے جب بغداد کو اجاڑا تو انسانی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے، اور جو لوگ جان چھپانے کے لیے تہہ خانوں میں چھپ گئے تو دجلہ کا بند توڑ کر کے شہر میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ 1 لاکھ سے زیادہ لاشیں ہم نے وہاں سے نکالی، اور کوئی کہتا نہیں تھا کہ یہ تہذیب دوبارہ بھی پنپ سکے۔ اور اس کے علاوہ مختلف آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھ لیں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، لیکن جب ہم اٹھتے ہیں تو پھر انہی خطوط پہ دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ تو یہ دوبارہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری تھیوری نہیں مرتی، اور قرآن غیر متبدل ہے، اور یہ جب ہم دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں تو انہی خطوط پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ تھیوری ایک ہے اور وہ تھیوری کبھی بھی ہماری ختم نہیں ہوئی۔ یہ 9 آزاد ریاستیں جو رشیا کی یہ آزاد ہوئی ہیں، ماوراء النہر کا سارا جو کنارہ ہے، یہ قازقستان ہے، یہ سمرقند، بخارا، یہ جتنا کچھ ہے، تو یہاں تو حالات یہ ہو گئے تھے کہ اگر کسی کے گھر سے قرآن مجید کے ورقے مل جاتے تو اس کو بھی جیل میں ڈال دیا جاتا اور قید و بند کی سہولتوں سے گزرنا پڑتا۔ وہاں قرآن مجید کا نسخہ موجود نہیں رہا تھا، مسلسل روسی جبر کے تحت ان کو اس سے ناشنا کر دیا گیا تھا۔ لیکن جب یہ ریاستیں آزاد ہوئیں اور یہاں سے جہازوں کے جہاز بھر کے لوگ قرآن مجید کے لے کر وہاں گئے، آپ کو اگر اس دور کے اخبارات کی خبریں اور تجزیے ذہن نشین ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں کچھ لوگوں نے، مخیر حضرات نے، پورے کے پورے جہاز قرآن مجید کے چھپوا کے وہاں جا کے بانٹے، اور ان لوگوں نے پہلی مرتبہ قرآن مجید دیکھا۔ بعض نسلوں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب قرآن کھولا جاتا اور ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن جب وہ ایک آیت پڑھتے تو وہ فر پڑھنا شروع کر دیتے، ان کو زبانی یاد تھا۔ تو کہا گیا کہ تمہارے ہاں تو قرآن مجید ہی نہیں ہے، تو کس طرح تم نے یاد کیا؟ تو کہا ہماری ماؤں نے ہمیں درزی والی دکان پہ بٹھا دیا تھا، اور بظاہر ہم درزی سے کپڑے سینے سیکھتے تھے، لیکن حقیقت میں ہم ان سے قرآن سیکھ کے آیا کرتے تھے۔ تو حفظ کی برکتیں جو ہیں وہ آج نسلوں میں ہیں، ان کے نام جو ہے وہ مسلمانوں والے نہیں رہتے۔ یہ پچھلی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ
کہ جو بیٹے کا نام محمد رکھے گا اسے $1000 دیں گے، جو بیٹی کا نام فاطمہ یا عائشہ رکھے گا اسے بھی $1000 دیں گے۔ نام تک ان کے چھین لیے گئے، لیکن قرآن مجید پھر بھی ان کے اندر موجود رہا، تو وہ اس حفظ کی وجہ سے موجود رہا۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کر کے سیکھا کہ بظاہر وہ دکانداری سیکھ رہے تھے لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت سیکھ رہے تھے۔ تو یہ قرآن ہے جس نے اس امت کو کھڑا کیا۔ تو میں نے کہا کہ وہ جو بدکار لوگوں کو، تھنک ٹینکس کو ٹاسک دیا کہ پوچھا جائے کہ یہ امت پھر کھڑی کیسے ہو جاتی، انہوں نے کہا 4 چیزیں ہیں جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی۔ ایک حج، یہ ان کا عالمی اجتماع ہے اور مسلم امہ کی وحدت کا ضامن ہے۔ دوسری چیز قرآن مجید۔ تیسری چیز جو ان کو مرنے نہیں دیتی وہ جذبہ جہاد ہے، اور چوتھی چیز جو ان کو مرنے نہیں دیتی وہ جذبہ عشق رسول ہے۔ یہ 4 چیزیں اگر ان کے سینوں سے نکال لی جائیں تو ان کو مٹانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ 4 چیزیں مسلمانوں کے سینوں سے نکالنا ممکن نہیں ہے، اور اس میں بنیادی قرآن مجید اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی اور حضور کے پیار پر دین کی بنیاد رکھی، تو لہٰذا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم پستی، ادبار، ذلت اور زبوحالی کا شکار تو ضرور ہوئے، لیکن اس اسلام کی، اس دین کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، اور اس کا ایک ذریعہ قرآن مجید کے حفظ کی سعادت کو حاصل کرنا، اور اس کے ذریعے سے قرآن مجید جو کہ اسلام کی تھیوری ہے، اور اسلام اس کا ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، اس کی پریکٹس ہے، اس کا عملی نمونہ ہے، تو ہمیں اس کتاب کو یاد کر کے اس کے تقاضوں پہ عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرنے کی، اپنی زندگی کے اندر جد و جہد کرنی چاہیے۔ جس نے قرآن مجید کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام جانا، تو فرمایا کل قیامت کے دن اس کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی شمس و قمر سے بھی زیادہ ہو۔ یہ تو حافظ کی وجہ سے اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، اس حافظ کا اپنا اعزاز کیا ہوگا، اور خاندان کے کتنے لوگوں جن کو جہنم کا حکم ہو گیا ہوگا، قرآن مجید کے حافظ شفاعت کر کے اس کو جنت کے راستے پہ لے جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ شرط رکھی جس نے حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، اس کتاب کی مطابقت میں اپنی زندگی کو بسر کیا۔ یہ کتاب زندہ ہماری زندگی کی خوبصورتی کی ضمانت ہے، اس کو یاد رکھنا اس کے حقوق ہے۔ اس کتاب پر ایمان لانا اس کتاب کا پہلا حق ہے، اس کتاب کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنا یہ اس کتاب کا دوسرا حق ہے، اور تیسرا اس کا حق یہ ہے، اور یہ کفایہ کے درجے میں ہے کہ اس کو حفظ کرنا، اور چوتھا اس کا حق یہ ہے کہ اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھنا کہ یہ قرآن کا پیغام ہمارے نام کیا ہے، اور پانچویں چیز اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، اس کے حلال کردہ اور حرام کردہ احکام کو جان کر کے ان پر عمل پیرا ہونا، اور چھٹا حق یہ ہے کہ اس کی عملی تنفیذ کہ باقاعدہ ہماری معاشرت میں قرآنی نظم، قرآنی تعلیمات نافذ العمل ہوں تاکہ اس کی مطابقت میں زندگی گزاری جائے۔ تو میں اور آپ ضرور دیکھیں کہ کیا ہم نے قرآن مجید کے ان حقوق کو ادا کیا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ اس قرآن مجید کو پڑھنے کی سعادت ہم میں سے کتنے لوگ حاصل کرتے ہیں، اور ہمارا روزمرہ معمول قرآن مجید کی تلاوت کا کیا موجود ہے، یا کہ کئی دن گزر جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہم نہیں کر پاتے، اور آج زندگی کے اندر جو بے برکتیاں ہیں وہ قرآن مجید سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے کوئی کالا جادو کر دیا، کسی نے کوئی بندش کر دی، شاید کسی نے ہمارے اوپر کوئی ٹونا کر دیا، کوئی سایہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں سے برکت اٹھ گئی، افراد خانہ ایک دوسرے سے الجھتے رہتے ہیں،
اور گھروں کے اندر سکون طمانینت جس کی آماجگاہ گھر ہوتے ہیں، گھر کا فلسفہ کیا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہمارے گھروں سے برکتیں نہیں، اور ہم بھاگتے ہیں بابوں کے پاس. اور آج کے بابے تو بڑے فنکار ہیں، وہ تو تلی پہ سرسوں جماتے ہیں اور آپ کو شیشے میں اتارنے کے فن سے، یہ سائنسی دور ہے، ایسے ایسے ٹوٹکے ان کے پاس کہ آپ حیرت زدہ ہو جاؤ اور آپ کو لگے کہ واقعی یہ بابے نے میرا کام کر دیا، اور 2 دن آپ وہ ذہنی آسودگی بھی محسوس کرتے ہو، کچھ بہتر ہو گیا، لیکن پھر وہی آبلے، وہی جلن، درد دل میں کوئی کمی نہیں. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. اس تعفن زدہ بدبو سے اللہ کی رحمت کے فرشتے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور سچائیوں کا خوگر نہیں بنتا اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو فرشتے رحمت کے ہٹتے رہتے ہیں اور وہ دور چلے جاتے ہیں. تو جہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے، مجھے بتائیے وہاں رحمتیں کیسے اتریں گی؟ جو لے کر آتے ہیں، جو ڈاک لے کر آتے ہیں رحمت کی، تو وہ ایک 200 400 500 1000 میل دور بیٹھے ہیں. تو بتاؤ ہمارے گھر میں رحمت کی ڈاک کیسے آئے گی؟ فرشتے ہی نہیں آئیں گے جو رحمت لے کر کے آتے. تو ہم سمجھتے ہیں شاید کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، لیکن یہ بدکاری کا تعویذ ہم نے خود ڈالا اپنے گھر کے اندر، جس کے تعفن سے رحمت کے فرشتے ہمارے گھر کے قریب نہیں آتے. اور نتیجہ کیا؟ ہمارا گھر نحوستوں کا مرکز بن گیا ہے، ہمارا گھر بے برکتیوں کا مرکز بن گیا ہے، اس لیے کہ رحمتوں کے فرشتے اس گھر کی طرف رخ ہی نہیں کرتے. اور اگر ہم سچائیوں کے خوگر ہو جائیں تو اللہ کی رحمت کے فرشتے رحمتیں لے کر ہمارے گھر میں پہنچے، ہمارا گھر طمانینت کا مرکز بن جائے. وہ کتنا خوشحال گھر ہے جس گھر میں صبح ہوتی ہے تو سارے بچے اور بوڑھے اور جوان، عورتیں اور مرد قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. فرشتے بھی جھک جھک کے اس گھر کی زیارت کرتے ہوں گے. لیکن وہ کتنا بد نصیب گھر ہے کہ جب صبح کا سپیدہ طلوع ہوتا ہے، چڑیاں بھی جاگ کر کے اللہ کی تسبیح بول رہی ہوتی ہیں، حشرات الارض بھی رب کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جانور بھی اور پرندے بھی رب کی تقدیس کے ترانے بول رہے ہوتے ہیں، اور اس گھر سے خراٹوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے. اور صبح جب رحمتوں کو اترنے کے لمحے ہوتے ہیں تو لوگ مدہوشی میں ہوتے ہیں. بتائیے کہ اس گھر میں کس طرح رحمتوں کے سویرے طلوع ہوں گے؟ تو قرآن کو اپنی زندگی کا جزو لازم بنا لو، اس کے بغیر چارہ نہ ہو. اقبال نے کہا تھا گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تیرا ایک پل بھی نہیں گزر سکتا. کسی نے حضرت اقبال سے پوچھا تھا، آخری عمر میں ان کا گلا خراب ہو گیا تھا، تو پوچھا تھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے یہ بتانے کی بجائے کہ میرا مرض اس نوعیت کا ہے، یہ بتایا کہ لطف قرآن سحر باقی نہ مان. کہا کہ سحری کے وقت اٹھ کے جو میں قرآن پڑھا کرتا تھا، آج گلا خراب ہونے کی وجہ سے وہ لطف باقی نہیں رہا. میرا نقصان یہ ہوا کہ لطف قرآن سحر باقی نہ مان. تو کیا میں اور آپ اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھیں؟ میں کسی سے ہاتھ کھڑے کروانے والا نہیں ہوں. میں بھی اپنے ضمیر میں اتروں اور آپ بھی اپنے ضمیر میں اتریں اور اپنے آپ میں سوچیں، ہمارے گھر میں سحری کی روشنیاں ہوتی ہیں یا اس وقت اندھیرے ہی پھیلے ہوتے ہیں؟ کیا تقدیس کے ترانے اور تسبیح کا جمال سحری کے وقت اور صبح کے وقت اور قرآن سے پھوٹتی ضیاؤں کا نورانی ماحول ہمارے گھروں میں پیدا ہوتا ہے روز؟ یا کہ اس وقت غفلت شیاری کی نیند میں ہم ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں بابے کے پاس چلے جاؤ، فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ. اور اتنا بڑا پیر حضرت داتا گنج بخش لہجویری نے کشف المحجوب میں لکھا، قرآن سے بڑا مرشد ہی کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑا پیر ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ پیر تو گھر میں بیٹھا لیکن اس کی دہلیز پہ حاضری نہیں دی تم نے. تو آؤ اس قرآن کے ساتھ جڑے، قرآن کے ساتھ جڑے. قرآن روشنی ہے قبر کی، قرآن روشنی ہے زندگی کی، قرآن روشنی ہے آخرت کی، قرآن روشنی ہے حیات سرمدی کی. قرآن طمانینت قلب کا ضامن ہے، باطن کے زنگ اتارتا ہے، روح کی پاکیزگی کا سبب اور ذریعہ ہے. اقبال علیہ رحمہ نے ایک بڑی خوبصورت تنقید کی.
ببند صوفی و ملا اصیل حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیست کیا زیاسی نے وہ آساں ببیری۔ اقبال کہتے ہیں تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ اگر تو قرآن سے زندگی تلاش کرتا تو تیری زندگی نور سے بھر جاتی، لیکن تو نے اس قرآن سے بھی روشنی تلاش نہیں کی۔ تیرا مسئلہ یہ ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ سورہ یاسین پڑھو، اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھا۔ اس سے بھی مرنے کی آسانیاں ہی ڈھونڈی، کاش جینے کے راستے بھی تلاش کر لیے۔ یہ زندگی بخش کتاب ہے، بلکہ ایک جگہ فرمایا عام کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال است و قدیم، اور آگے چل کے کہا فاش می گوئن آن کے در دل مزمرست یہ کتابیں نیز چیزیں دیگر است۔ میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی شے ہے، یہ کوئی اور ہی کائنات ہے۔ یہ زندگی بخش اجالا ہے جو من کے سارے اندھیرے مٹا دیتا ہے۔ اس قرآن کے ہوتے ہوئے بھی ہم اندھیروں میں رہیں گے اور ظلمتوں میں رہیں گے۔ جب اقبال علیہ الرحمہ نے شکوے کی زبان کھولی نا تو لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، رب سے شکوہ گناہ ہے اقبال، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو لہجہ تلخ ہو گیا، لیکن اب جواب سنیے، لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب ادھر سے آواز آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن۔ ہماری پستی، زبونحالی، ذلت، نکبت، رسوائی، ادبار یہ اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور اگر قرآن کو حفظ جاں بنائیں اور بابے سے تعویذ لینے گئے، ذرا یہ تعویذ بھی تو گلے میں ڈالیں، یہ بھی تو روح کے ساتھ باندھیں، یہ تعویذ بھی تو گھول کر کے پی اور من میں اتاریں، تو دیکھنا یہ تعویذ کس طرح آپ کی روح میں روشنی اور روح میں چراغاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس کتاب کے ساتھ جڑ کر کے اگر اپنی زندگی کو جوڑ لیں گے تو پھر آپ کو در در پہ بھی نہیں جانا پڑے گا، یہ چراغاں آپ کو حیات نو بخش دے گا۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس سکول کی انتظامیہ کو کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق دی اور آپ لوگوں کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں۔ نونہالان ملت کے لیے یہ ایک سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ حیات سے اپنی زندگی میں چراغاں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ یہاں برکتوں کے قافلے نازل فرمائے اور اپنی خاص عنایتیں اور خاص کر نوازیاں ہم سب کا مقصود کرے، دنیا آخرت کی بہاریں روحوں میں اتار دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی خزائن رخصت فرما دے۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔